دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی رکوائے، اسرائیلی حملے بند کرائے، اسرائیل کو ایران کی خود مختاری کا احترام کرنے کا پابند کرے، عرب سربراہ کانفرنس کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا، سعودی عرب فلسطین، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا وجود ختم کرنے کے در پہ ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا سلامتی کونسل سے اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب مقاتی، شامی صدر بشار الاسد اور مصری صدر سیسی کا بھی اسرائیلی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 50 سے زائد سربراہان مملکت اور خصوصی نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکے اور ترسیل پر پابندی لگائے۔ عالمی برادری کو اقوام متحدہ سے اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے پر آمادہ کیا جائے اور فلسطینی ریاست سے متعلق آگاہی مہم چلائی جائے۔ We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. Accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. پاکستان کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے اور جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا اسرائیلی جرائم سے صرف نظر کر رہی ہے، غزہ میں انسانی بحران تصور سے بڑھ کر ہے۔ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر کے عالمی انسانی تحفظ کے قانون کے چھیتڑے اڑا دیے ہیں۔ فوری طور فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسرائیل کے ایران کے خلاف اقدامات پر بھی اظہار تشویش، لبنان پر حملوں کی بھی مذمت کی۔ عرب اسلامی کانفرنس کے دوران بھی اسرائیلی غزہ میں بارود برساتا رہا۔ پہلے نصیرات مہاجر کیمپ پر پناہ گزینوں پر بمباری کی، زخمیوں اور لاشوں کو العودہ اسپتال منتقل کیا تو وہاں بھی بمباری کر دی، 20 سے زائد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی کمال الدوان اسپتال پر بھی ٹینکس اور مارٹر گولوں سے حملہ، شہداء کی تعداد میں اضافے کا امکان۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں المت گاؤں کے 7 بچوں سمیت 23 شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف حماس کی مزاحمت بھی جاری۔ غزہ میں القسام بریگیڈ کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 11 زخمی۔ جنوبی لبنان میں بھی جھڑپیں، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر 6 اکتوبر کے خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ جاوید عرف سمی اور ایک خاتون سمیت 3 دہشت گرد گرفتار۔ ملزم جاوید نے حملاور شاہ فہد کو ایئرپورٹ سے چینیوں کے نکلنے کا فون پر بتایا تھا۔ خودکش حملاور کی مبینہ سہولت کار خاتون گل نساء بلوچستان سے گرفتار۔ حملے میں استعمال سیاہ ڈبل کیبن ہب سے خریدی گئی۔ سندھ میں گاڑی کے داخلے کی CCTV میں خاتون گاڑی میں بیٹھی نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے دیگر سہولت کاروں سعید علی، بینک ملازم بلال، رکشہ ڈرائیور فرحان اور محمد سعید کا بھی پتہ لگا لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کے مطابق حملاور کا ہاتھ ملا تھا۔ فنگر پرنٹ سے اس کی شناخت شاہ فہد کے نام سے ہوئی۔ 6 اکتوبر کے حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ چین نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات خطرے میں ڈالنے کی تمام کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین اور پاکستان کے باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور سانحات دوبارہ ہونے سے روکنا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دونوں ممالک کے مفادات کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला पीर को भी स्मॉग की लपेट में। रात के वक्त भी लाहौर दुनिया और मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1212 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट 806, मुल्तान 671, पेशावर में 258 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद कराने का फैसले पर अमल दरामद की कोशिशें। फैसलाबाद और गुजरांवाला में हुकूमती फैसले पर अमल न करने वाले मुतादिद ताजिर गिरफ्तार, दुकानें सील। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें और तकरीबात पर भी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। लाहौर में स्मॉग के बायस कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करवाने के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। लाहौर, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग के इलाकों में भी कारोबारी मराकज़ खुले रहे। ज़िले इंतज़ामिया ने मार्केट्स बंद करवाने के लिए तहसील की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, टास्क फोर्स के कन्वेनर, थानों के SHOs, जोनल ऑफिसर्स रेगुलेशन और 17 ग्रेड का एक अफसर टास्क फोर्स का मेंबर होगा। पंजाब हुकूमत स्मॉग रोकने में नाकाम है। ना फसलों की बाकियात का जलना रोका जा सका, ना तामीराती काम रोका गया। DCs और ACs दफ्तरों से निकलें, चेकिंग करें। बसों के पीछे जा रहे हैं। ज्यादा आलूदा तो मोटरसाइकिलें फैला रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग रोकने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान कहा वो खुद बाहर निकले, ट्रैफिक का कोई एक बंदा चेकिंग करता नजर नहीं आया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जरूरी इक़दामात की हिदायत देकर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मॉग रोकने में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा 8 माह से हुकूमत पंजाब स्मॉग की रोकथाम के लिए रात दिन काम कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग रोकने के लिए तारीख की पहले जामी पॉलिसी दी। अदालत जहां निशानदही करेगी वहां मजीद बेहतरी लाएंगे। भारत नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान ने तजवीज़ बना ली। ICC को भेजी जाएंगी। भारत ना आए तो माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत के ना आने पर राउंड मैचेस में मुकाबिल टीम्स को विनिंग पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। माजी में भी ऐसा हो चुका है। दूसरे मुल्क ना जाने वाली टीम के मुकाबिल हरीफ को मैच विनिंग पॉइंट्स अवार्ड किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हवालों और तजवीज़ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखेगा। अपने फैसले पर हुकूमत से मुशावरत और रहनुमाई हासिल कर ली। खत में PCB का मौक़िफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताए, तहरीरी तौर पर आगाह करे। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अब तक कोई बात तहरीरी नहीं। माजी में टीम्स के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया। भारत की हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा ICC साइकिल के माली मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। ज़राए के मुताबिक ICC को अंदाज़ा है अगर पाक भारत मैचेस ना हो सके तो न सिर्फ ICC बल्कि उसके ब्रॉडकास्टर्स को भी माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद पर यलगार और हमलों का लफ्ज इस्तेमाल किया तो चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला। PTI के खुर्रम नवाज नाराज हो गए। बोले यूनिफॉर्म ना पहनी होती तो आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। आप हमारी इज्जत नहीं करते लेकिन हमें आपकी वर्दी पर लगे झंडे की परवाह है। आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें। IG ने कहा क्या सवालों के जवाब ना दूं? चेयरमैन कमेटी बोले आप लड़ क्यों रहे हैं? IG ने कहा अच्छा अब वो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले IG साहब आपने चेयरमैन साहब से जिस तरह जारहाना अंदाज में बात की वो अफसोसनाक है। चेयरमैन कमेटी बोले वजीर और सेक्रेटरी भी इस लहजे में बात नहीं करते जैसे IG ने की। मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। IG ने जवाब दिया चेयरमैन कमेटी मोतबर है, उनकी गुफ्तगू का गलत मतलब लिया गया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जाएंगे।
وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا. کہا سرکاری حج اسکیم کے اخراجات 10,75,000 سے 11,75,000 روپے کے درمیان متوقع ہیں. حج درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے، قرآن دازی کے بعد 4 لاکھ اور باقی رقم 1 سے 10 فروری تک ادا کرنا ہوگی. قرآن دازی کے بعد پہلی قسط واپس لینے کی صورت میں 50,000 روپے اور تیسری قسط جمع نہ کرانے پر 2 لاکھ روپے کٹوتی ہوگی. 10 فروری کے بعد کوئی رقم واپس نہیں ہوگی. دوران حج وفات پانے والوں کا زر تلافی 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا. ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح اور ایڈوائزر رائل کوٹ کی ملاقات. ہنرمند افرادی قوت کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے مواقع پر تبادلہ خیال. شہباز شریف نے کہا اس متعلق جلد بڑی پیش رفت متوقع ہے. دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں وسیع تعاون عملی شکل اختیار کر رہا ہے جو خوش آئند ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے ویژن 2030 سے متعلق سعودی قیادت کی بھی تعریف. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی آرمی چیف کی ملاقات. عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. دفاع سیکیورٹی میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے امن و استحکام کے مشترکہ مقاصد کے فروغ کے لیے پاک آسٹریلیا تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا. آسٹریلوی آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا. GHQ آمد پر آرمی آسٹریلوی مہمان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے خراج عقیدت پیش کیا. آئینی بینچ کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا. جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر کی کمیٹی آئینی بینچ بنائے گی. آئینی بینچز کے سربراہ جسٹس امین الدین کے چیمبر میں ہوئے بینچز کی تشکیل سے متعلق اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیے کے مطابق کورٹ راسٹر اور کیسز لگانے کا فیصلہ آئینی بینچ کے سربراہ 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی. زیر التوا آئینی مقدمات کی کلر کوڈنگ کی جائے گی. 6 نومبر کا اجلاس کمیٹی ممبر جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدم دستیابی پر ملتوی کیا گیا تھا. سپریم کورٹ جج منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بنتے تب تک کیا دوسرے بینچ غیر آئینی ہیں؟ کیا آئینی بینچز کے بننے تک آئینی کیسز نہیں سنے جائیں گے؟ آئینی بینچز بننے تک ان غیر آئینی بینچز کا کرنا کیا ہے؟ ٹیکس کیس کی سماعت کے آغاز پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا تھا کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس آئینی بینچ کا ہے یا نہیں. جسٹس منصور علی شاہ بولے اگر ہم کیس سن لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، فیصلہ کر دیں تو کون روکنے والا ہے. نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی، کہہ دیں گے بینچ کا دائرہ اختیار تھا. کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. بانی PTI احتجاج کے لیے اسی مہینے کوئی تاریخ دیں گے، ضروری نہیں کہ وہ صرف ڈی چوک پر دھرنا دینے کا کہیں. PTI رہنما علی محمد خان کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. کہا موجودہ حالات میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کا نہیں ملک کو ہو رہا ہے. ماضی کے احتجاج اور اجلاسوں کے حوالے سے علی محمد خان نے کہا کارکنوں کا گلہ اور مایوسی جائز ہے. رہنما نون لیگ رانا ثنا نے کہا ہے کہ بانی PTI جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ریاست کی ہے، کسی گروہ یا جماعت کی نہیں ہو سکتی. کفن باندھنے اور جنازے پڑھنے کی بات کے بعد کیا کوئی پھول لے کر کھڑا ہو؟ اگر ان کی حکمت عملی سڑکوں کی ہے تو ناکامی کا ہی سامنا ہوگا. ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے آذربائیجان میں کانفرنس آف دی پارٹیز کا اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف بھی ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کے لیے ریاض سے باکو روانہ ہو گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم آج اور کل سمٹ کے موقع پر کئی اہم تقریبات میں شرکت اور سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. IMF مشن اور پاکستان کی معاشی ٹیم میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز آج ہوگا. وزیر خزانہ کی سربراہی میں معاشی ٹیم IMF مشن سے مذاکرات کرے گی.
پیر کو IMF مشن اور وزارت توانائی کے حکام کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ IMF مشن اور FBR ٹیم کے درمیان ٹیکس پالیسی پر گفتگو کی گئی۔ مذاکرات میں RLNG کے استعمال اور سولرائزیشن پالیسی پر بھی بات چیت کی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 3% تک کمی، برینٹ خام تیل $72، WTI خام تیل $68 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ PTI نے پاکستان میں غیر رجسٹرڈ VPN بلاک کرنا شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق VPNs کی وائٹ لسٹنگ کے لیے انہیں عارضی بلاک کیا جا رہا ہے۔ غیر رجسٹرڈ VPN سیکیورٹی رسک ہیں۔ غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی VPN سے حساس اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے۔ PTI نے سال 2010 میں VPNs کے رجسٹریشن کا آغاز کیا۔ اب تک تقریباً 20,500 VPNs رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں PTI کے وکیل نے 342 کے بیان کے لیے وقت مانگ لیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران وکیل صفائی نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسا کوئی حکم ابھی تک نہیں ملا۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی دونوں ملزمان عدالت میں موجود ہیں۔ 342 کے بیان ریکارڈ کیے جائیں۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا، 342 کا سوال نامہ 79 سوالات پر مشتمل ہے، 14 دن کا وقت دیا جائے۔ احتساب عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ رحیم یار خان پولیس کا کچے میں انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن، اندر گینگ کا خطرناک ڈاکو مختار عرف ودایا شیخ ہلاک۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سے کلاشنکوف سینکڑوں گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ ہلاک ڈاکو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا برائے تاوان کے کیسز میں مرکزی ملزم تھا۔ تھرپارکر کے گاؤں پبوہار میں درخت سے 2 بہنوں کی لٹکی لاشیں ملی ہیں، شناخت کر لی گئی۔ پولیس نے واقعے سے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور میں سردی شروع ہوتے ہی گیس پریشر میں انتہائی کمی آ گئی۔ گڑی شاہو، ڈیوس روڈ، اندرون شہر کے علاقے، مسلم ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، گرین ٹاؤن سمیت متعدد علاقے شدید متاثر۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس کئی جگہوں پر آتی ہی نہیں اور آتی ہے تو پریشر انتہائی کم ہوتا ہے۔ بچوں کو صبح ناشتہ بنا کر دینے میں شدید مشکل ہوتی ہے۔ مہنگی LPG خریدنے یا لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ MD سوئی نادرن کا کہنا ہے سردیوں میں گیس کی طلب 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کوشش ہے کھانے کے اوقات میں پورا گیس پریشر ملے۔ چاہتے ہیں اسٹیل مل بحال کریں، اس کام میں روس مدد کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے روس کے سفیر البرٹ خوریف کی ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی کہ اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگایا جائے تو بہتر ہوگا۔ روسی سفیر نے کہا، اگلے ہفتے روس اور پاکستانی ماہرین اسٹیل مل کی بحالی پر آن لائن تبادلہ خیال کریں گے، جس کے بعد روس کا وفد اسٹیل مل کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، اسٹیل مل سندھ کی عوام کو شہید بھٹو کا تحفہ ہے جسے ہم چلانا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا، ملاقات میں روس سے الیکٹرک بسز کراچی میں لانے پر بات چیت کی گئی۔ روسی سفیر کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے بھی ملاقات۔ معزز مہمان نے گورنر کے ہمراہ پرچم کشائی کی، قائد اعظم گیلری کا دورہ کیا، پودا بھی لگایا۔ گورنر سندھ نے کہا، سفیر کی باتوں سے اندازہ ہوا روس پاکستان کے ساتھ بہترین تعلق چاہتا ہے۔ روسی سفیر کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ گورنر سندھ نے روسی سفیر اور کونسل جنرل کو اعزازی ٹوپی اور شال بھی پیش کی۔ سندھ میں MD کیٹ کا دوبارہ امتحان دسمبر کے پہلے ہفتے میں لیے جانے کا امکان۔ PMDC نے امداد خشک کو ناظم امتحانات مقرر کر دیا۔ زہیب حسن شیخ M فوکل پرسن مقرر۔ MD کیٹ کا دوبارہ امتحان IBA سکھر لے گا۔ غزہ جنگ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں میں 70% خواتین اور بچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی رپورٹ میں تصدیق۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے رپورٹ شیئر کر دی۔ کہا، یہ واضح ہے اس بلا جواز جنگ کی سب سے زیادہ قیمت بچے اور خواتین ادا کر رہے ہیں۔ یہ نتائج بین الاقوامی انسانی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں کے پہلے 6 ماہ کے دوران شہید ہونے والے 34,500 افراد میں سے تقریباً 10,000 خواتین اور بچوں کی شہادتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ اداکارہ یشما گل کو رشتہ ایپ پر 10,000 رشتہ ریکویسٹ موصول ہو گئیں۔
अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद पूरी दुनिया से हजारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही हों। और टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का नया ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म अगले साल मई में रिलीज की जाएगी।